ہر جام شہادت پہ نوش کر رہے ہیں، کتنے حضرت وہب بن عبداللہ قلبی جام شہادت نوش کر رہے ہیں، کتنے حضرت قاسم امام حسن دل لختے جگر شہید ہو رہے ہیں، کتنے میرے امام علی مقام دا جوان 18 سالہ پتر، میرے امام دا 18 سال دا بیٹا جام شہادت پہ نوش کر رہے ہوئے، میرے امام علی مقام اپنے جوانہ دے لاشے اٹھا کے خیمے اندر واپس لے کے آ رہے ہیں۔ ننے جے علی اصغر 6 مہینے دی عمر پا کے میرے امام اپنی گود کے اندر اٹھایا ہے۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ مل کے پڑھو۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے حسین کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے۔ مل کے پڑھو۔ ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج
پھول ہے جھکنا امیر فاس کو فاجر کے سامنے جھکنا امیر فاس کو فاجر کے سامنے دن دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں بیت یزید قبول نہ کیتے تک آل نبی دیاں شاناں جھکنا امیر فاس کو شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین جھکنا امیر فاس کو فاجر کے سامنے توہین بندگی ہے شکست اصول ہے مل کے پڑھو توہین بندگی ہے شکست اصول ہے میرا حسین ماشاءاللہ سارے مل کے پڑھ لو میرا حسین ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم آقا نامدار مدنی تاجدار حضور علیہ السلام دی بارگاہ گوہربار اندر عاجزانہ ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت عرض کرنے تو بعد سیدنا امام علی مقام امام حسین آمد رفقا اور شہزادہ گلگو کبار راکب دوش مصطفیٰ سیدنا امام حسین دی شہادت آپ ایک بہت بڑی صبر دی تدریس کر کے گئے نے اور سانو سارے ایک فکر دے کے گئے نے کہ کدی زندگی اندر کوئی ایسا موقع بن جائے مشکل ترین ویلا بھی آ جائے فرمایا اگر تن من دی بازی لانی پوے لا دو لیکن کسی پیڑے بندے دے ہاتھ وچ بیعت سربراہی کسی غلط بندے دی تسلیم نہیں کرنی اور ایسا صبر دا مظاہرہ کر کے گئے نے کائنات وچ کوئی مثال دے سکیا میدان کربلا سے تے جڑا صبر ہے وہ تے ہے ہی ہے نا وہ تے سمجھ تو ہی بالا تارے نا کوئی ماں دا لال انج دی تاریخ رقم کر ہی نہیں سکتا نا کہ بچے چھوٹے چھوٹے بھی موجود ہون خواتین بھی موجود ہون میں اکثر یہ گل کیتی ہے اگے بھی تانوں کیتی ہے کہ جدو بندہ موٹر سائیکل تے جاندا ہوئے نا تے پیچھے کوئی گھر دا جی کوئی بی بی عورت بیٹھی ہوئے نا تے چھوٹے موٹے مسئلے بن جان تے بندہ سروں وار کے پرا سٹ چھڑ جاندا یار میرے نال میرے گھر والے نے عام طور تے ساڈا بھی یہی طرز زندگی ہے طریقہ کار ہے ویکھو نا بحیثیت انسان اگر سوچیا جائے تو اگے 40,000 دا لشکر موجود ہے کوئی وچلی گل کر لیندے آندے چلو
औरतां नाल ने बच्चे नाल ने, फिर तो कोई जंग कर लांगे, लड़ाई कर लांगे, कोई इंज दी कोई गल, लेकिन वो है हुसैन सन ना, है शेरे खुदा दे पुत्र सन ना। ये गल्लां ते ने साड़ियां सारियां, और इस वास्ते ने कि ईमान बड़ा कमज़ोर है। जिहड़ा शेरे खुदा का पुत्र होवे, जिहदियां रगां विच खूने हैदरे करार होवे, मां फातिमा तू ज़हरा जिहदी होवे, जिहदा नाना नबियां दा सरदार होवे, फिर उहदियां गल्लां ते कमाल ही ने ना। ना बीवी बच्चों की परवाह की, ना छोटे शीरखार बच्चों की परवाह, खवातीन की परवाह नहीं की। ये नहीं वेख्या मुसाफर हाँ, साडा इलाका हो रहे, ये भी नहीं वेख्या साडे नाल फौज कोई नहीं, असी लड़ाई करन वास्ते आए कोई नहीं। सारिया गल्लां एक पासे रख के उन्हें आख्या, जे तेनों ये गलत फहमी लग गई है कि इन्हां दा राह रोक के, इन्हां दा पानी बंद के हुसैन नूं मनवा लांगे, तो गलत फहमी कढ़ के वेख लै, हुसैन अपने मौकफ ते इत्थे भी उंज ही खड़ा है। अही जिवें मदीने आ, करबला विच भी असी उंज ही हाँ। साडे मौकफ विच कोई कमी लग़ज़श नहीं आउंदी, चाहे तख्त उत्ते बैठे होइए या करबला विच होइए, साडी कोई गल है जिहड़ी उत्थे कीती ओ ही इत्थे वे। तेनू शौक अगर है वे, कोई ऐसा तेरे ज़हन में कोई गल है वे कि हो रहे हुसैन पानी बंद करन नाल छोटिया छोटिया बच्चियां दी प्यास वेख के, बिलकदे बच्चे वेख के हो सकता कोई दिल दा मायल हो जाए, बीबियां खवातीन वेख के साडी गल मन ले। हुसैन आख्या, तू अजमा के वेख लै, पानी बंद करके वेख लै, इत्थे राह रोक के वेख लै, 40,000 बंदे नू सामने तलवारां फड़ा के वेख लै, हुसैन इब्ने अली दा मौकफ बदल नहीं सकता। अल्लाह अकबर। और सारी जिंदगी आप दी ये प्रॉपर प्रैक्टिस हुई सी। अज तो लोग गल बड़ी गलत कर छड़ते हैं जी, तुसी मुश्किल कुशा आंदे हो हज़रत अली नूं, शहादत रवा आंदे हो, तो जिन्हां दा पुत्र मैदाने करबला च शहीद हो गया, वो मुश्किल कुशा कित्थों होवे, कित्थों हाजत रवा होए। तुसीं नबियां नूं भी मुश्किल कुशा आंदे हो, तो नवासा कुर्बान हो गया, नबी ने कोई नहीं मुश्किल कुशाई की, हैदरे करार ने कोई नहीं की। वो गल ही गलत सरासर करते हैं। इन्हां लोकां ते तरबीयत अपने हुसैन दी कीती। इम्तिहान होना होवे, बड़ा भी औखा इम्तिहान होवे, वो किहड़े वालदैन ने, किहड़े सरबराह ने जिहड़े बच्चे नूं ये आखणगे पुत्तर पेपर बड़ा औखी, उत्थे ना जाई। इंज होया कोई जिन्ना माँ प्यो तैयारियां कीतियां हुंदियां ने, करवाइयां हुंदियां ने, वो भावें पेपर आम होवे ते भावें पेपर खास होवे, जिन्ना मुश्किल पेपर होवे औलाद नूं उन्नी मुश्किल तैयारी करवा के भेजदे ने। इन्हां नूं पता सी हुसैन करबला दे अंदर जाएगा, इस वास्ते नबी पाक भी तैयारी कराई है, तो हुसैन की तैयारी अली मुर्तज़ा ने भी करवाई है। तो जिहड़ा तरबीयत याफ्ता होवे नबियां दे सरदार दा, ते जिहड़ा तरबीयत याफ्ता होवे हैदरे करार दा, जिहदे रगां विच खून होवे सैयदतुन निसा दा, हसने मुजतबा दा भरा होवे, तो फिर इन्नियां मुश्किल वेलियां च फिर कंब जाए डर जाए हो नहीं सकता। इस वास्ते सारी तरबियत की है। जिंदगी वेख लो हज़रत इमामे अली मकाम इमामे हुसैन दी, 7 साल की आप दी उम्र मुबारक सी जदों नाना हजूर विसाल कर गए। उम्र किन्नी, किन्ना को बच्चा 7 साल का हुंदा है। तुहानूं इस गल का पता है, बखूबी तुसीं जानदे हो कि नाने तो उंज ही नवासियां नूं बड़े यार दोतरियां नूं मान हुंदा नानकियां नाल कि नहीं, बड़े नखरे नाज नानके वेंदे ने। ये आम मैं गल पे करना, साडी तुहाडी गल है, लेकिन जिहदा नाना नबियां दा सरदार होवे ते नवासे दा नाम हुसैन इब्ने अली होवे, ते फिर नाना कंधियां उत्ते बिठा बिठा मदीने दियां गलियां दे तवाफ करदे होण, पुत्तर नूं इन्ना प्यार कीता होवे। मैं रवायत अंदर पढ़िया सा, नबियां दे सरदार सफ़र विचों वापस आए तो हुसैन पे खेड़दे सन, छोटी जी उम्र पा के। नबी पाक आख्या फड़िओ फड़िओ इनू, जिवें असीं भी बच्चों नूं आंदे हुंदे फड़िओ फड़िओ इनू। इन्हां नबी पाक दे नाल सहाबा मौजूद ने, हजूर ने फरमाया इनू फड़ो, तो वेख्या जदों हुसैन नूं समझ आई ना, फड़न लगे ने, तो हुसैन अगे अगे तो नबियां दे सरदार पीछे पीछे। कायनात दे वाली नबियां दे सरदार पिछे दौड़े ने, तो हुसैन अगे अगे दौड़े ने। अल्लाह अकबर कबीर। हजूर जाके पिछों हुसैन नूं फड़ के ना, हुसैन नूं फड़ के ते फिर अपने कोल बुलाया, तो गोद अंदर खड़ा कीता। खड़ा करके हुसैन दे पाँव मुबारक, कदम मुबारक हजूर दी गोद गोडियां दे उत्ते ने। नबियां दे सरदार ने हथ फड़े ने, हथ फड़ के हजूर आंदे ने हुसैन पुत्रा उतां चढ़दा। अल्लाह अकबर। उतां चढ़दा। हुण पहलां गोडियां उत्ते हुसैन दे कदमैन ने, तो फिर हुण सीने दे उत्ते हुसैन दे कदमैन। ये सीना आम सीना ने जिहदे विच कुरान मौजूद है, ये नबियां दे सरदार दा सीना। अलम नशरा जिहदे मुतल्लक रब फरमाया, लका सदरका फरमाया,
ਇੱਥੇ ਪਾਓ ਮੁਬਾਰਕ, ਫਿਰ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓ। ਯਾਰ ਏਡੀਆਂ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਵਾਸੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ایڈا خوبصورت شہزادہ نخرے ناز والا شہزادہ ہوئے کربلا دے میدان اندر، پھر زندگی دی روٹین ہے 7 سال دی عمر مبارک ہے، نانا حضور بھی سال کر گئے نے، بڑا دکھ لگیا امام علی مقام امام حسین نو، لیکن اتھے بھی صبر دا دامن ہتھوں چھڈیا نہیں۔ تقریباً اللہ کوئی 6 ماہ اور گزرے نے حضور دے وصال تو بعد، 6 مہینے اللہ حضور نو فوت ہویا، رحلت کیتیاں، عارضی اس دنیا فانی تو عارضی پردہ فرمایا، نبیاں دے سردار نو اللہ 6 ماہ ہوئے نے، تے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا دا بھی وصال ہوئی۔ 24 گھنٹیاں چ 2 مزاراں تے حاضری دیندے نے حسین، ایک ماں دے مزار تے ایک نانے دے مزار تے، لیکن صبر چھڑ دے، صبر نہیں چھڑیا۔ 40 ہجری جدو آئی ہے نا، تے آپ دے والد ماجد حضرت علی المرتضیٰ نو لوکاں نے شہید کیتا، مولا علی شہید ہوئے سن۔ حسین ابن علی جوانی دی عمر نو پہنچے ہوئے سن، منو دسو پتر جوان کڑیل جوان ہون تے والد نو کوئی شہید کر دے، ظلم دی تلوار اٹھے، والد شہید ہو جائے، تے حسین ابن علی نے پھر بھی صبر دا دامن چھڑیا نہیں۔ حالانکہ 10 سال گزرے کوئی نہیں، وڈا بھائی امام حسن نو زہر دیتا گیا ہے، زہر نال شہید کیتا گیا، حسین ابن علی پھر بھی صبر نہیں چڑھیا۔ آپ دی زندگی ذرا تھوڑی پڑھ کے تے ویکھو نا، کس کس میدان وچ کنیاں کنیاں مشکلاں حسین ابن علی نو آئیاں نے، لیکن تربیت کیتی سی نا، نانے تربیت، گود وچ لے لے دعاواں کیتیاں سن، اللہم آت الحسین صبرا واجرا، یا اللہ میرے حسین نو صبر دویں، یا اللہ میرے حسین نو صبر دویں۔ صبر دیاں دعاواں پیدائش دے موقع ہوتے کوئی والدین نہیں کردا، اسی انجی دعاواں کرنے ہیں، انہوں لمبی زندگی والا کریں، تندرستی والا کریں، ماں باپ دا خدمت گزار کریں، لیکن یارو ولادت تے انوکھی دعا جڑی امام الانبیاء نے کیتی ہے امام حسین دے بارے، وہ یہ کیتی ہے، یا اللہ نالے حسین نو چکیا، نالے بوسہ دیتا ہے، نالے دعا کیتی ہے، یا اللہ میرے حسین نو صبر دویں، میرے حسین نو صبر دویں۔ اور یہی وجہ کہ کربلا دے میدان اندر جدو امام علی مقام امام حسین پہنچے نے، اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یہ آیا کریمہ جڑی شروع ہوندی ہے، اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا لوگو نماز کو مدد لو، صبر کو مدد لو، جدو مشکل ویلا آ جائے رب فرماندے نے انہاں 2 شیواں دا ساتھ نہیں چھڈو۔ پہلی کیڑی؟ بولو بولو تو صحیح، پڑھنی تو رہا ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ تو بار بار گزارشاں کرتے رہنے ہیں نا، لیکن نہیں پڑھتے، کی کریے پھر؟ اللہ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا جدو کوئی مشکل ویلا آوے تو پہلا سہارا صبر کرو تے دوجا سہارا نماز کرو۔ رب دی بارگاہ چ نماز نیت لو، اور سارے تو پہلا کیا کہ استعینوا بالصبر، فرمایا پہلا کام کی کرنا ہے؟ مشکل ویلے صبر کرنا ہے۔ زندگی دا زیور نے مشکلات، انسان دا زیور نے۔ امام جعفر صادق تے فرماندے نے، فرمایا دین تے ایمان وچ صبر اینا اہم ہے نا جویں جسم دے وچ گردن اہم ہے، سر اہم ہے۔ فرمایا بندے دے جسم اتوں سر لا دو نا تے جسم کسے کام دا رہندا نہیں، ایویں ایمان دے وچوں صبر کڑ دو نا تے ایمان دے پلے بھی کچھ رہندا کوئی نہیں۔ یہ ہن اسی سارے حساب لا لئی نا اپنے اپنے حالاں دا کہ اسی کنے بے صبرے ہاں، سارا سال تندرستی چ لنਘ جے تے دیہڑی ایک بخار ہوئیے تے ویلا اس ویلے اسی کی کرنے ہیں، تانوں سارے نوں سانوں پتہ ہے کہ سارا سال تندرستی دا لنگیا، ایک دن بندہ بیمار ہوئے ہائے وائے شروع کر چڑھتا ہے، واویلا شروع کر چڑھتا ہے، منو انج ہو گیا، منو وہ ہو گیا۔ یار کنی بے صبری ہے کہ سارا سال تو تندرست رہا ہے، مالک نے تیرے تے مہربانی رکھی، جے دیہڑی ایک ادھی بخار چ آ گئی تو کی کوئی قیامت آ گئی؟ میں تو اکثر یہ مثال دینا ہونا وا کہ بندے دی انگلی اتنے کوئی کٹ لگ جائے نا تے پٹی بنی ہوئے نا تے آدھا جاندیاں سارے دسدا پھردا یار سٹ لگ گئی جے، اے ویکھو سٹ لگ گئی، اے ویکھو وہ بھائی تو جڑیاں 4 ٹھیک نے انہاں دا شکر نہیں کیتا۔
ਤੇਰੀਆਂ 4 ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਪੋਟਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਪੌਣੀਆਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੇਸਬਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ, ਨਸ਼ੁਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਫੌਰਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਡੀ ਨਸ਼ੁਕਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦਾ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਪੂਰੀ ਕਰ ਛੱਡੀਏ, ਬੰਦਾ ਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਨੀ। ਬੇਸਬਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ੁਕਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 2 ਅਲਾਮਾਤ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਸਬਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਸ਼ੁਕਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਖ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਥਿਊਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ 61 ਹਿਜਰੀ ਦਾ ਸਫਰ ਸੂਰਜ ਤੁਲੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਬਾਵਾਂ ਤੇ ਬਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਮਾਮੇ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਲ ਸੀ ਨਾ 61 ਹਿਜਰੀ ਵਾਲਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਯਜ਼ੀਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਦ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ। ਗਵਰਨਰ ਬਦਲੇ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨੇ ਬਦਲੇ, ਹੀਲੇ ਬਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਲਿਆਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸੈਨ ਡਟੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਮੱਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਦੀਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਮੋਹਤਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਾਲਿਦਾ ਮਾਜਦਾ ਦੀ ਕਬਰ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਜ ਦਾ ਐਨ ਮੌਕਾ, ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਦੀਨ ਦੇ ਖੈਰ ਖਾ, ਦੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੱਜ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਯਾਰੋ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਕਾਤੁਲ ਮੁਕਰਮਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੂਫੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅਹਬਾਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਆਪਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਮੇ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੈਮੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਧਰੋਂ ਯਜ਼ੀਦੀ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਮੁਹਰਮ ਅਲ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕਣਗੇ, ਪਿਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਗੇ, ਤੜਪਣਗੇ। ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਰਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਾ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੇ। ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਲੈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਖਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੜਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦਿਲ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੰਜੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆਖੇ ਨਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੈ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਥੱਕਿਆ ਬੰਦਾ ਪਿਛਾਂ ਪਰਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ 2 ਗੁਜ਼ਰਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਣਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਬੱਚੇ ਤੜਪਣਗੇ, ਹੁਸੈਨ ਆਪੇ ਹੀ ਆਖੇਗਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਫੇ। 7 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ,
اور 3 دن تک پانی بند ہویا۔ امام علی مقام امام حسین جو 10 محرم الحرام دا اگلا دن چڑھنا ہی نا، 9ویں 10ویں دی رات جڑی یعنی 9ویں دا دن گزر گیا تے گو 10ویں دی جڑی رات شروع ہوئی ہے نا، امام علی مقام امام حسین 2-4 انہوں نے شرطاں لکھ کے دتیاں، انہوں نے آکھیا نہیں گل صرف جڑی ہے وہی ہے۔ بڑا کچھ آپ نے ویکھو اے میں نا ایک تبلیغ دا بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی نہیں اتنے پہنچ سکتے کہ دشمن نو بھی اس گل اتنے آکھیا جا رہا ہے کہ جہنم تو بچ جاؤ، جہنم تو بچ جاؤ، جہنم تو اپنی جان دا خوف تے ڈر ہے ہی نہیں نا، خاندان کیڑا ہے؟ صرف کیوں بار بار انہوں نے آخ رہے نے، یہ کہہ رہے نے کہ کتنے تسی مینوں جدو شہید کر دیتا تے تواڈے پلے کوئی شے رہ نہیں، جہنم دا تساں ایندھن بننا ہے۔ میں نواسے رسول ہاں، میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ بھی بچ جاؤ، مینوں نہ شہید کرو۔ مقصد اپنا خوف نہیں، مقصد انہاں دا کہ کتنے وہ بچ جان۔ اینا قبیلہ کٹھا ہو کے آیا، بار بار خط وکھا رہے نے، آکھیا مینوں تساں خط دے دے کے بلایا ہے، لڑائی میرا مقصد کوئی نہیں، مینوں نہ قتل کرو، بچ جاؤ، اللہ دے اس قہر تے رب دے اس غضب کولوں بچ جاؤ۔ انہاں آکھیا نہیں نہیں انج ہی ہونا ہے، یا یزید دی گل من لو کہ یا پھر دوسری اور گل ہی کوئی نہیں، لڑن واسطے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خیمیاں دے اندر گئے نے، سارے قافلے والے، کنبے والے، قبیلے والے، اہل بیت اطہار، آپ نے خطبہ قائم کیتا، فرمایا دیا تھوڑی دیر واسطے بجا دینا وا، فرمایا میرا لڑائی کرنا دا مقصد کوئی نہیں، لڑائی واسطے سی آئے کوئی نہیں، میں تانوں اجازت دینا وا، انہاں نال میرا ٹاکراوے میرا موقف ہے، میں تانوں اجازت دینا رات دے کسے لمحے دے اندر واپس چلے جاؤ۔ میرے امام علی مقام خطبہ قائم کیتا، 72 دے 72 جڑے انصار موجود سن، آپ نے تھوڑی دیر واسطے دیا بند کیتا، دیا بند کرن تو بعد رک گئے نہیں امام علی مقام، تھوڑی دیر تو بعد دیوا بالیا ہے، کوئی ایک جنا بھی واپس نہیں گیا۔ انہاں آکھیا حسین اسی بھی تن من دن تواڈے تو واران گے، جڑا تیر آئے گا پہلا ساڈے والا آئے گا، تواڈے وال کوئی آن نہیں داں گے، جنی دیر ساڈے جسماں دے اندر جان ہے اسی انہاں یزیدیاں دا مقابلہ کران گے۔ بلاخر میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمیاں دے اندر جا کے وارو واری خطبے دے رہے نے، فرمایا اج دی رات ساڈی آخری رات ہے، جی بھر کے مالک دی بارگاہ دے اندر عبادت کر لو۔ انہاں لوگاں دی ساری رات عبادت دے اندر گزری ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما دی عملی تفسیر بنے رہے، ساری رات اللہ دی عبادت کر دے رہے، صبح دا ستارہ چمکیا وے، میرے امام علی مقام امام حسین میدان کارساز اندر گئے نے، لوگوں بڑی ہمت تے حوصلے والی گل ہے، یزیدی فوج سامنے میں، میرے امام علی مقام ایک طرف نے، انہاں دے جانسار ایک پاسے، ادھر 40,000 یزیدی ایک پاسے نے، جدو آپس اندر مقابلہ بازی گفتگو ہون لگی، میرے امام علی مقام نے خطبہ قائم کیتا، اس یزیدی فوج دا سپاہ سالار جنہوں ہور آکھیا جاندا وے، اپنے گھوڑے نو سواری نو نے ایڑی ماری، ایڑی مار کے امام علی مقام دے پیچھے صرف ایک نماز پڑھی ہے۔ کنیاں نمازاں؟ ایک نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے دل دے اندر گواہی دین لگا، آکھن لگا ادھر بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، ادھر بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، جے نماز ویکھاں تے دوویں ایک برابر نے، ادھر بھی حاجی موجود نے، ادھر بھی حاجی موجود نے، جے حج ویکھاں تے پھر دوویں ایک برابر نے، ادھر بھی حافظ قرآن موجود نے، ادھر بھی حافظ قرآن موجود نے، جے قرآن حفظ ویکھاں تے پھر دوویں ایک برابر نے۔ بڑے پریشان ہوئے، آکھن لگے فیصلہ کیڑا کراواں، حق تے کیڑا تے باطل تے کیڑا وے؟ ادھر ویندے نے تے حسین ابن علی ہے، نواسے رسول ہے، جڑا چترانو جڑا سپر ویئنو جڑا عہدیاں نو اپنی جُتی تلے روند رہیا وے، حضرت حر دے دل نے گواہی دتی، انہاں آکھیا حر جے حق دا علم بردار بننا چاہنا وے، جے نماز دا حق ادا کرنا چاہنا وے، اج دل گواہی دیندا جتھے حسین ہے اوتھے ہی حق ہوے گا۔ میرے امام
علی مقام امام حسین قربانیاں دا سلسلہ جدو شروع ہویا حضرت ہور سب تو پہلا اگے نکلے نے آکھن لگے سرکار میں تواڈے پیچھے نماز پڑھی ہے مینوں پتہ جتھے حسین ہے اوتھے ہی حق ہے دوسری طرف باطل ہے آقا مینوں آرڈر لاؤ مینوں حکم کرو اجازت دو میں انہاں یزیدیاں نوں فنار کرنا مختصر گل کرنا حضرت ہور جامع شہادت پہ نوش کر رہے ہیں کتنے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی جامع شہادت نوش کر رہے ہیں کتنے حضرت قاسم امام حسن دل لخت جگر شہید ہو رہے ہیں کتنے میرے امام علی مقام دا جوان 18 سالہ پتر میرے امام دا 18 سال دا بیٹا جامع شہادت پہ نوش کر رہے ہوئے میرے امام علی مقام اپنے جوانہ دے لاشے اٹھا کے خیمے اندر واپس لے کے آ رہے ہیں ننے جے علی اصغر 6 مہینے دی عمر پا کے میرے امام اپنی گود کے اندر اٹھا کے یزیدیاں دے سامنے لے جا کے اتمام حجت واسطے گل کیتی بڑے قابل توجہ لفظ نے پانی منگیا کوئی نہیں یہ پانی منگن واسطے نہیں گے یہ پانی دی طلب واسطے نہیں اتمام حجت دا مطلب یہ ہوندا ہے کل نو کوئی یزیدی اے نہ آکھے اللہ دی بارگاہ دے اندر اے نہ آکھے کہ سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں سی کہ حسینی قافلیاں دے اندر اے چھوٹا بچہ 6 ماہ دا موجود اینو اتمام حجت آکھیا جاندا کل کوئی یہ نہ آ سکے کہ سرکار سانو تے اس گل دا پتہ ہی کوئی نہیں سی کہ 6 ماہ دے پتر بھی موجود نے خیمیاں چ ننے شیر خار بھی موجود نے امام علی مقام امام حسین نے امام حجت واسطے سامنے علی اصغر نو لے کے تے میرے امام فرماندے نے او یزیدیو لانتیو میں اے ویکھو تساں سارے خط مینوں لکھ کے بھیجے نا لے بلایا آپ نے بہت سارے نو جانتے سن آپ نے فرمایا تو اے خط نہیں لکھیا سامنے فوج موجود ہے آپ نے فرمایا تو اے خط نہیں لکھیا کہ حسین آ جاؤ تساں خط نہیں لکھیا ویکھو میرے سامنے خط موجود نے اج تسی سارے یزید دے نال رل گئے ہو پیسے دی خاطر عہدیاں دی خاطر مرتبے دی خاطر دنیا داری دی خاطر اور حسین ابن علی دے تسی مقابلے تے آ گئے ہو کیا جس نبی دا تسی کلمہ پڑھ دے ہو میں او دا نواسا نہیں ہے فرمایا آپ نے کربلا دے میدان اندر اور یاد رکھو یہ ساری گفتگو دا مقصد کی سی کہ حالاں بھی یہ لوگ بچ جان حالاں بھی یہ لوگ او یار ایسا کیڑا مبلغ ہو سکتا ہے ایسا کیڑا واعظ ہو سکتا ہے کہ سارے خاندان دے جی شہید کروا کے بھی دل دے اندر یہی خواہش ہے کہ اے بچ جان اے کام حالانکہ سلجھ جان توبہ کر لین معافی مانگ لین اپنے کیے تے شرمندہ ہو جان پیچھے ہٹ جان لیکن جنہ دے بدبختی قسمت وچ لکھی جا چکی ہے انہاں کی بچنا ایک کوئی آوازہ عمر ابن سعدہ نکلیا انہیں آکھیا حسین دا اے بھی ننا بچہ واپس نہ جانا پائے ہر طرفوں تیران دی برسات ہو گئی ہے روایات اندر موجود ہے کہ تیر نکلیا حضرت امام علی مقام امام حسین دے ننے شہزادے حضرت علی اصغر دے حلق دے اندر جدو لگا ہے پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے بھی تے کمب گیا جگ سارا جد علی اصغر دے نازک حلقوں چھٹیا خون فوارا صدقے صبر تیرے تو آقا سید شاہ سوارا جان دیتی پر آن نہیں دیتی ہے درد دلدارا ایک ایک کر کے سارے جوان شہید ہو گئے نے ننا علی اصغر گود اندر تڑپ رہا ہے میرے امام علی مقام امام حسین نے خون حلق دے اندر جڑا نکل رہا ہے اپنے دسا اپنے ہتھاں تے لا کے مالک دی بارگاہ دے اندر گزارش کر دے یا اللہ حسین دی قربانی قبول کر لے حسین دی قربانی قبول کر لے سارے جان ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے ہن آئی حسین دیواری پین آکھے میں صدقے ویرا میری جان تیرے تو باری علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے
سارے جانسار شہید ہوئے نے، میرے امام علی مقام تنہا رہ گئے نے، میرے امام خیمے دے اندر گئے، ساریاں مستورات نو جمع کیتا، فرمایا ساڈا امتحان ختم ہو گیا وے، تہاڈا امتحان شروع ہونے والا وے، زینب کوئی بے پردگی دا مظاہرہ نہ ہوے، فرمایا صبر دا دامن چھڑنا کوئی نہیں، تہاڈا امتحان شروع۔ میرے امام نے آخری خطبہ قائم کیتا، سواری اتے بیٹھے نے، دل وچ خیال آیا، مسلم بڑے سونے لفظاں دے نال انہاں لکھیا، جدوں معراج نبی نو ہویا، جبریل براق تھمایا، جد علی والخیبر چلے، نبی پاک نے آپ چڑھایا، ہن کوئی نہیں رہا چڑھاون والا، جدو وار حسین دا آیا، خیمیاں وچوں بی بی زینب نکلی، ان منہ تے برقع پایا، تھم نکیل سواری دی آکھے، لہو چڑھ امری دیا جایا۔ میرے امام علی مقام امام حسین اپنی دستار اپنے بابا علی المرتضیٰ والی دستار زیبے تن کیتی ہے، ہاتھ وچ حیدر کرار دی تلوار پکڑی ہے۔ میرے امام علی مقام یزیدی لشکر نو وائز کر رہے نے، اتمام حجت واسطے گفتگو کیتی ہے، انہاں آکھیا حسین صرف وہی گل ہے جڑی پہلا کیتی ہے، لڑائی واسطے تیار ہو جا یا یزید دی بیعت کر لے۔ میرے امام نے فرمایا جی میں بیعت کرنی ہوندی میں ننّا علی اصغر قربان نہ کراندا، میں بیعت کرنی ہوندی میں علی اکبر قربان نہ کراندا، قاسم دیگر اصحاب اپنے قربان نہ کراندا۔ فرمایا ایتا سر کٹ تے سکدا وے لیکن کسے ظالم دے سامنے جھک نہیں سکدا۔ موقف اس ویلے بھی ساریاں لاشاں پئیاں سامنے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ٹس تو مس حسین نہیں، اصل یہ حسینیت ہے، اصل یہ حسین حق دا علم بردار بندہ رہے، اور چاہے کنی مشکل بھی زندگی دے اندر آ جائے، اپنے عائز و اقربا دیاں لاشاں سامنے پئیاں ہوئیاں نے، لیکن پھر بھی موقف تو تبدیلی نہیں ہو رہی، ڈٹے کھڑے نے۔ میں ایک روایت پڑھیا سا، امام علی مقام امام حسین نے جدو رخ کیتا نا یزیدیاں وال تے ویکھیا تے ایک دھوڑاں اڑدیاں مدینے والوں نظر آئیاں، اللہ اکبر کبیرہ، شیر خدا دے پتر نے تھوڑا وقفہ کیتا، رخ ادھر کیتا، ویکھیا ایک آدمی ہے، بال بکھرے ہوئے نے، پریشان حالت دے اندر، ہاتھ وچ کوئی رکا پھڑیا ہے۔ حسین رک گئے نے تے آ کے حسین نو ہی پوچھن لگا، انہیں آکھیا جی میں جڑا مدینے والا حسین ہے میں انہوں ملنا ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا آ ہونے والے مینوں مدینے والا حسین آندے، اللہ اکبر کبیرہ، کدھر آیا؟ انہیں آکھیا سرکار میں مدینے دے نال ایک بستی ہے، میں اتھوں دا رائشی ہاں، پتر بیمار ہو گیا، گھر والے آکھیا جاؤ شہر وچ جا کے تے ڈاکٹر کو کوئی دوائی طبیب دا پتہ کر کے آؤ، کوئی دوائی دا بندوبست کر کے آؤ۔ آقا میں مدینے آیا، پتہ چلیا کہ چلو جی آیا تے آئی ہاں تے اپنے نبی دے مزار تے انہوں حاضری بھی دے جاؤں۔ آندا سرکار میں مزار تے حاضری دین گیا تے کہ چھوٹی ننھی جی بیٹی تڑپ تڑپ کے چیخاں مار مار کے رو رہی سی۔ میں پوچھیا لوکاں نو ایڈی دردناک آواز اندر کیڑی بچی رو رہی ہے، کون ہے؟ منوں لوکاں دسیا اے حسین دی دھی ہے، یہ دا نام سبرا ہے، یہ حسین دی بیٹی ہے۔ آکھن لگا سرکار مینوں نہ پتر پھر یاد رہا تے نہ دی دوائی یاد رہی۔ میں آکھیا جے کلمہ پڑھیا نا تے پھر کلمے والیاں دی کوئی خیر خائی تے دل وچ رہنی چاہیے نا، بعد وچ اولاد نو تے دوائی نو ویکھاں گے۔ میں آکھیا دھیے مینوں حکم کر، میں تیرے باپ دا غلام ہاں، میں تیرے نانے دا غلام ہاں، میں اس نبی دا کلمہ پڑھیا، میں دس کی کر سکنا وا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین نو آکھن لگا سرکار اس بچی نے مینوں رکا بھیجا، ہن ساریاں گلاں تے حسین دے بالکل سامنے پتہ سی نا میں پیچھے اپنی دھی چھڈ کے آیا، سبرا چھڈ کے آیا، ساریاں گلاں بالکل سامنے نے۔ پوچھیا رکا وکھا، مختصر گل ہے، ہن ٹائم ختم ہو گیا۔ رکا جدو وکھایا نا تو اس رکے اتنے مورخ نے لکھیا کہ لکھیا سی پہلاں تے امام علی مقام امام حسین نو سلام دعا آ کے نا تے نال ہی لکھیا حضرت سکینہ بارے کہ تو تے بھراواں نال کھیڑدی ہوئے گی تے سورا نو بھول ہی گئی۔
علی اکبر بارے لکھیا کہ بھرا تو تے آکھیا سی میں واپس آ کے تینوں لے کے جاواں گا تے تو تے آیا ہی کوئی نہیں، میں انتظار پہ کرنی ہے۔ امام علی مقام امام حسین دی اکھاں چوں آنسو جاری نے، آنسو جاری نے۔ آپ نے وہ رکا پھڑیا، رکا پھڑ کے تے آپ علی اکبر دے لاشے اتنے گئے نے۔ آپ نے آکھیا علی اکبر تیری بھین تینوں پہ وڈیک دی ہے۔ معزز و محترم، بڑی ظلم دی داستان ہے، اور ایسا صبر خاندان رسول نے کیتا ہے کائنات وچ نہیں کوئی کر سکدا۔ آپ نے اللہ حافظ آکھیا مختصر گل اے وے کربلا دے میدان اندر حسین ابن علی گئے نے، تلوار نے آم چوں باہر کڈی ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ کیڑا علی المرتضیٰ دے پتر دا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ گاجر مولی دی طرح کٹ دے گئے نے جدھر جدھر گئے نے، لیکن ایتھے امتحان تے جرت دا ہے ہی نہیں سی، امتحان تے سی صبر دا امتحان سی۔ انہاں یزیدیاں نو کتیاں نو پتہ سی کی معاملہ چ، انہاں آکھیا دور دور رہ کے تیر چلاؤ، نیڑے بندہ جائے کوئی نہ، جڑا نیڑے جائے گا انہیں بچ کے واپس ہونا نہیں۔ جانتے نہیں شیر خدا دا پتر 3 دن دا تریایا ہویا تے کی ہویا، ایدیاں رگاں وچ شیر خدا دا خون ہے، دوروں دوروں تیر وسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑیاں معروف روایتاں نے 72 نشان آپ دے جسم تے لگے، تیر پیوست ہو گئے جسم دے اندر۔ اذان دی آواز آئی ہے، ظالم ودیا سر قلم کرن واسطے آپ نے روک کے فرمایا مینوں اپنے نانے دی دتی اذان دی لاج۔ کربلا دے تپ دے ریگستان تے حسین ابن علی نے اس خون دا، شہید دا خون بھی پاک ہوندا ہے، وضو اس خون دا وضو کر کے حسین ابن علی نے سجدہ دیتا ہے۔ یارو اسی سارے حسینی ہوندے دعوے کرنے ہاں، لیکن نماز دے نیڑے ہوندے کوئی نہیں۔ ہر بندہ نعرے ماردا میں حسینی ہاں، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ فجر دی اذان ہو رہی ہے، بندہ سو رہا ہے، ظہر ہو رہی ہے، کوئی خیال نہیں، کوئی بندہ کسے کام لگا ہے، کوئی کسے لگا ہے۔ عصر بھی لنگ گئی، مغرب بھی لنگ گئی، عشاء بھی لنگ گئی، ساریاں نمازاں نہیں پڑھیاں۔ رات اپنی منجی تے سون لگیا بھی دل وچ یہ وے کہ میں حسینی ہاں۔ وہ کاہدا حسینی بندہ ہے؟ صرف ایک گلاں کرن دے نال تے نہیں نا بندہ حسینی ہو سکدا۔ او یارو حسین نے تے ایسا صبر کر کے سانو یہ درس دیتا، دسیا کہ زندگی دے اندر کوئی مشکل آ جائے تے صبر دا دامن چھڑنا نہیں۔ سب تو اہم صبر جڑا سبق ہے شہادت حسین دا صبر ہے، اور پھر نال ادو بھی اہم سبق کیڑا ہے وے، فرمایا مشکل چاہے جنی مرضی ہو جائے، جسم دے اوتے نشان ہون، 72 نشان ہون، تلواراں دے نیزیاں دے پھٹ موجود ہون، اور جسم دے اوتے تیر پیوست ہوئے ہون، جسم دے اندر خون نکلدا ہوئے، تپدا ریگستان علاقہ ہوئے، پردیسی آدمی ہوئے، حسین ابن علی نے سجدہ کر کے دسیا، لوگاں نو دسیا، نانے دے منن والیاں نو، خیر خواہاں نو، دین اتے چلن والیاں نو دسیا۔ او یار جدو نانے دا نواسا ایڈی مشکل ویلے سجدہ نہیں چھڑ رہا، تواڈے کول کلینا اتے سجدے نہیں ہوندے، یا اے سی لگے نے ایڈی ٹھنڈک وچ سجدے نہیں ہوندے۔ او یارو سردیاں دے اندر گرم پانی موجود ہے، گرم پانی نال وضو کر کے مسجد وچ نہیں آیا جاندا، ہر بندہ پھڑ لو پیچھے لگا ہے، اپنے مرلیاں مربیاں پیچھے لگا ہے، پیسیاں دے پیچھے لگا ہے، کتھے سارا کچھ جانا ہے۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اج حسینیت دا اصل پیغام لے کے جاؤ اپنے نال۔ میں ہاتھ کھڑے کران دا تے میں ویسے عادی بھی نہیں ہے، اپنے دل نال یہ وعدے کر کے جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ، بھاویں اسی کسے بھی کوئی بھی بندہ چاہے کارخانے وچ ہوئے، چاہے کوئی فیکٹری چ ہوئے، کوئی کالج وچ، کوئی مدرسے وچ ہوئے، کسے آفس وچ کام کردا ہوئے، آفس ورکر ہوئے، لوکل پرسن ہوئے، کوئی بھی کسے شعبے دا بندہ ہوئے، جتھے جتھے موجود ہوئے، جدو اذان دی آواز آئے اوتھے ہی مصلا پا کے نماز، اگر ممکن ہے با جماعت پڑھو، بڑی اچھی گل ہے، لیکن کچھ جی آندے نے میں بڑی دور کام لگا سا، میں ایتھے کام کرن ڈیا سا، جے 2-4 بندے نے اوتھے ہی کھڑے ہو جاؤ، اوتھے اپنی جماعت کرا لو، جے کلا بندہ چلو اگا پیچھا ہو گیا، لیٹ ہو گئی، اوتھے مصلا ڈا کے اپنے سارے کام کاج چھڈ کے پہلا مالک دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہو۔ یارو جدو ایک کام اسی کران گے نا تے پھر اصل حسینی ہونا ہے، کیوں جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بڑیاں ضروری گلاں نے، اسی یقین منو بڑی بڑی دوروں کراچیوں لوگ ٹرے ہوندے نے، جنازے روک چھڑدے نے، رک جاؤ جی وہ پھپھی آ رہی ہے، رک جاؤ جی وہ چاچا آ رہا ہے، وہ بڑا قریبی بندہ کراچیوں آ رہا ہے، 2-2 گھنٹے جنازے لیٹ کر لینے، جڑا نام ہی پڑھو تے گزارا ہو جاندہ ہے، اتھے 2-2 گھنٹے دے انتظار ہے، جڑا این فرض این ہے، جدے بغیر گزارا بھی کوئی نہیں تے پنشمنٹ بھی بڑی زیادہ ہے، بے نمازی دا انجام بھی بڑا سخت ہے،
لیکن پھر بھی اسی مسجداں چ نمازاں پڑھدے اپنے ایمان دا حساب لینا چاہیے، گریبان وچ جھانکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سانو فلسفہ حسینی نو اللہ سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔